سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ وہی جس کا میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں انٹیمیشن دیا تھا، الرٹ کیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ آج 26 اکتوبر، ہفتے کا دن، اور 4 سے 5 یعنی صبح کا وقت، صبح کے 4 سے 5 بجے کے دوران ایران کے 3 سے 4 شہروں میں ایک وقت میں اسرائیلی ایئر فورس کا حملہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ 5 سے 6 ایکسپلوژنز ریکارڈ کیے گئے، بڑے دھماکے ریکارڈ کیے گئے، اور اسرائیل نے جنگی قوانین کو توبالا کرتے ہوئے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، اور اگر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ سرفیس وار ہوتی ہے۔ ایران نے سرفیس وار کی، یعنی راکٹ بیلسٹک میزائلز اپنی زمین سے اسرائیل کی زمین پہ لانچ کیے۔ کوئی ملٹری اٹیک نہیں ہوا، یعنی آرم فورسز نہیں آئی، چاہے ہوا میں، چاہے پانی میں، چاہے زمین پہ۔ مگر اب تک کی معلومات کے مطابق اسرائیل نے یہ سرفیس اٹیک نہیں کیا، بلکہ اس کی ایئر فورس، اسرائیلی ایئر فورس اور اس کے جنگی طیارے ایران کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے طیارے، میں نے آپ سے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ ایک وہ اس کے پاس ٹیکنالوجی جو حدود میں داخل نہیں ہوئی ہے، اور اس نے باؤنڈری میں ان ہوئے بغیر ایران کے 3 سے 4 شہروں کو نشانہ بنایا، بڑے دھماکے کیے ہیں، بہت بڑے دھماکے کیے ہیں شہری علاقوں میں، جس میں تہران شامل ہے۔ واضح رہے کہ تہران ایران کا کیپٹل ہے اور دارالخلافہ ہے، اور شہر اقتدار میں دھماکہ کیا جانا، نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسماعیل ہنیہ کو، اور اس کے بعد یہ ایک بڑا ایکسپلوژن سننے میں آ رہا ہے صبح کے وقت۔ ابھی رات کی سیاہی ہٹی نہیں ہے اور صبح نمودار ہوئی نہیں ہے کہ ایران کے ان شہروں میں، تہران میں بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں شیراز میں بھی دھماکہ ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا فاصلہ ہے تہران میں اور شیراز میں، یہ دونوں قریب نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ایک وقت میں جب تہران کے اوپر بامبنگ ہوئی ہے، ساتھ میں شیراز کے اوپر بھی بامبنگ ہوئی ہے، اور ایک اور شہر کا نام سننے میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دمشق کے علاقوں میں بھی، شام کے علاقوں میں بھی کہیں نہ کہیں بامبنگ ہوئی ہے، جس کی اب تک تاحال کوئی فوٹیج نہیں آ سکی ہے۔ البتہ یہ کہ ایران کے تہران اور جو شیراز ہے اس کی فوٹیجز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اسرائیلی منسٹری یعنی ڈیفنس منسٹری یوف گیلنٹ اس پورے حملے کو مانیٹر کر رہا تھا۔ اس کے حکم پہ یہ کام ہوا ہے، اس کی سربراہی میں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو اس میں فرنٹ لائن پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا تیل اویو میں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس حملے کی سربراہی اور مانیٹرنگ نہیں کی ہے۔ کیا وجوہات ہیں یہ میں آپ سے آگے ویلاگ میں شیئر کروں گا، مگر اس حملے کی سربراہی یوف گیلن نے کی ہے، جو کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے۔ تیل اویو میں بیٹھ کے اس نے ہر چیز مانیٹر کی ہے، اور پھر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے سربراہ سے اس نے بیان بھی دلایا، جو بیان اگر آپ کے سامنے چل سکا۔ اس نے کہا کہ ہم نے بہت مانیٹر اٹیک کیے ہیں، کنٹرول اٹیک کیے ہیں۔ پہلی چیز ایران کے اوپر اسرائیل کے فورسز کا کہنا ہے کہ ہم نے کنٹرول اٹیک کیے ہیں، مانیٹر اٹیک کیے ہیں، اور دوسرا ہم نے ملٹری ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ملٹری ٹارگیٹس، ہم نے سیولینز کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر نشانہ بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا اسرائیل نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا ہے؟ نہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق خود نہ اسرائیل نے یہ کلیم کیا ہے، نہ ایران نے اس کا دعویٰ کیا ہے، اور نہ ہی کسی رپورٹر نے۔ تو یہ ایک واقع ایک ایسا ٹارگیٹ تھا جو تھا بہت بڑے لیول پہ، بڑے ایکسپلوژنز ہوئے۔ اگر آپ وہ ویڈیو فوٹیج دیکھیں تو آپ کو حیران ہوگا کہ شہری علاقے میں اتنا بڑا بلاسٹ ہونا، وہ بھی ایک بڑی جنگ کو دعوت دیتا ہے۔ نو ڈاؤٹ، یعنی یہ ایسا نہیں تھا جیسے کہ ایک مرتبہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور اس نے کہا کہ میں نے کیا، اور ایران نے کہا بھئی کیا کیا یہ تو بتاؤ، کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ویسا اٹیک نہیں تھا، مگر تھا شہر کے بیچوں بیچ، اور برابر قسم کا اٹیک تھا۔ بلڈنگز تباہ و برباد ہو گئی ہیں، نصف و نابود ہو گیا۔ وہ ٹارگیٹ جو ان کا تھا، ٹارگیٹ کس چیز کو کیا، یہ آپ کے ساتھ میں آگے شیئر کرتا رہوں گا جیسے میرے پاس ویڈیو فوٹیجز آتے رہیں گے۔ اور اندر کی خبر، اب تک کہیں بھی یہ خبر آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی، یہاں پہ اس لیے سنائی دے رہی ہے کیونکہ ہم
شب و روز اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور ہماری ایکسپیکٹیشنز کیلکولیشن میں تھا. میں نے اگر آپ پچھلے ویلاگز اٹھا کے دیکھیں گے تو میں آپ کے ساتھ جس طرح چل رہا ہوں, میں نے آپ کے سامنے یہ خبر نشر کی تھی کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر خطرے میں ہے, اور اس کے ایک دن بعد آپ نے دیکھا کہ اس پہ حزب اللہ نے اٹیک کیا. میں نے آپ کے سامنے ایران کے نیوکلیر پاور ہونے کی نیوز بریک کی تھی, اور آپ نے دیکھا اس کے بعد پاکستان کی نیشنل میڈیا تک نے یہ رپورٹ کی, انٹرنیشنل میڈیا تک نے کی ہے. میں نے آپ کے سامنے اسرائیل کے ممکنہ حملے کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی, کیلکولیشنز بتائی تھی, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کام اسی ہفتے ہوگا سیٹرڈے مارننگ. آج یہ خبر میں آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں. اچھی خبر نہیں ہے, ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک آگ لگنے جا رہی ہے پوری دنیا میں اگر ایران اس کا ریٹیلیٹ کرتا ہے, کیونکہ کل ہی یہ بیان ایران کی طرف سے آیا. ایران کے سپریم لیڈر نے یہ کہا کہ ہم 1000 بیلسٹک میزائل ماریں گے. دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے, 1000 بیلسٹک میزائل یعنی اسرائیل نیست و نابود ہو جائے. 1000 بیلسٹک میزائل یعنی ڈرون, آئرن ڈروم کیا روکے, تھارڈ کیا روکے, اتنی کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے. 2 بیٹریز لے کے گھوم رہے ہیں, ایک بیٹری ابھی منگوائی ہے انہوں نے. تو انہوں نے یعنی اسرائیل نے اپنا وہ کام کر دیا جس کی انہوں نے دعویٰ کیا تھا, مگر جس پیمانے پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنائیں گے, ایسا نہیں ہوا. یا پھر وہ آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنائیں گے, تیل کے کنووں کو انہوں نے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کی, نیوکلیر بم کو تو دور سے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کام بھی کر دیا اور گلاس بھی نہیں ٹوٹا اور جرمانہ بھی نہیں لگا, اور مطمئن بھی ہو گئے کہ جی ہم نے اٹیک کر دیا. مجھے یہ نظر آ رہا ہے یعنی اس حملے کے اب تک کی جو اطلاعات ہیں, ایک تو حملہ کر دینا واقعی ایک بڑی شیطانی ہے, بڑی جنگ کو دعوت دی ہے, اور اس شیطانی کے نتائج یقیناً اچھے نہیں ہوں گے. ایران ریٹیلیٹ کرے گا, کرنا بنتا ہے, اس کا یہ حق ہے. مگر اسرائیل کا کیا کہنا ہے جو آج اس نے تہران میں, شیراز میں حملے کیے اور کیرف کے آس پاس بھی آواز آئی ہے, اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ پہلا حملہ کیا ہے اور یہ ایئر فورس کا اٹیک ہے, اور پھر یہ اٹیک آج کنٹینیو رہے گا. یہ بہت بڑی خبر ہے. یعنی اب تک کے حملوں سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جس کو رپورٹ کیا جائے فوری طور پہ. مگر یہ جو اسرائیلی ایئر فورس کہہ رہی ہے اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے آج آغاز کیا ہے, اب ہم کاؤنٹر اٹیکس کر رہے ہیں, آج ہی کے دن میں کر رہے ہیں, کل بھی کریں گے اور ریگولر اٹیکس ہوں گے. اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک عرب کنٹری ان کو فیسیلیٹ کر رہا ہے. یہ بھی پکی خبر آج آپ کو میں ڈیفینیٹلی بتا رہا ہوں, جو میں نے پیچھے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کون ہے. عرب کنٹری کی فیسیلیشن کے بعد یہ کام ہوا ہے کہ اسرائیل اتنے قریب سے ان کو مانیٹر بھی کر رہا ہے, کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہا ہے, اٹیک بھی کر رہا ہے. اور ہاں یہ خبر بھی آپ کو ساتھ نظر آئے گی کہ سب سے پہلے ان کا سائبر اٹیک کرنے کا پلان تھا, جو انہوں نے کافی حد تک کوشش کی مگر ایران نے اس کو ناکام بھی بنایا. سائبر اٹیک میں انہوں نے سارا جو ایران کا ڈیفنس کنٹرول سسٹم ہے اس کو فریز کیا ہے, ہیک کیا ہے, روکا ہے تاکہ کہیں سے ریٹیلیشن نہ ہو. عام طور سے جنگوں کا آغاز اسی وقت ہوا کرتا ہے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے, بڑی بڑی جنگیں صبح کے اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے, تو یہ ویسے ہی اسی انداز میں سٹارٹ ہوا ہے کہ اب ایران فوری جواب دیتا ہے. تو اسرائیلی ایئر فورس ہوا میں ہے اور ایران کو چاروں طرف سے یہ کم 2 اطراف سے گھیرے ہوئے ہے کہ یہ ہم پر اگر ریٹیلیٹ کرے تو ہم فوراً سے جواب دیں, ایسا نہ ہو یہ خود ہمارے لیے قیامت بن جائے. تو اب نگاہ ایران کے اوپر ہے, صبح کے بعد ایران کیا فیصلہ کرتا ہے, آیا بغیر سوچے سمجھے بغیر پلاننگ کیے فوراً سے جواب دیتا ہے تاکہ جنگ بڑی ہو جائے اور اسرائیل کو شتب کھول جائے, یا پھر ایران کیلکولیٹ کرتا ہے, انجریز دیکھتا ہے, بلڈنگ لاسز دیکھتا ہے, ملٹری کنسیڈریشنز دیکھتا ہے اور اس کے بعد حملہ کرتا ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ ہم 1000 بیلسٹک میزائل ریڈی کیے ہوئے جو اسرائیل کے اوپر ماریں گے اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہے اس میں شیراز ایک قدیم شہر ہے اور ایک عظیم شہر ہے. یعنی شیراز کے لیے تو اور اب مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور جو انسانیت وہاں پنپ رہی ہے, اگر اصفہان, شیراز اور تہران جیسے علاقوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں ایران پھیلا ہوا ہے, زمینی علاقہ بڑا ہے اس کا, مگر اس کی آبادی کم ہے اور انہی علاقوں میں آبادی زیادہ رہتی ہے. جیسے ہمارا بلوچستان ہے, آپ ایران کو اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ زمینی رقبہ زیادہ ہے, آبادی کم ہے, تو شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں.
تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یہ اچھا انداز نہیں ہے. اب جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی، مگر میں انجریز، کیجولٹیز، یہ سب آپ کے سامنے رپورٹ کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا گاہے بگاہے، لمحہ و لمحہ، اور چیزیں وقت سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں الرٹ ہوں اور میں حق کی جیت دیکھنا چاہتا ہوں، حق کی فتح دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دن بہت قریب آ گئے. میں آپ کے سامنے بطور صحافی حاضر ہو کے اپنی خدمات انجام دیتا رہوں گا. آج کے اس حملے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 5 سے 6 بڑے ایکسپلوژنز آئے ہیں، جن میں تہران اور بدقسمتی سے تہران کے ساتھ ساتھ جن شیراز کے علاقوں کا، اصفہان کا جو سننے میں آ رہا ہے، یہ اچھی خبر نہیں ہے. البتہ یہ ملٹری ٹارگیٹس ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، یعنی ملٹری بیسز ہیں یا انٹیلیجنس بیسز ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے. سویلین کیجولٹیز اب تک ایک بھی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اور ہاں، یہ کنٹینیوس اٹیک ہونے کی خبر آ رہی ہے. اسرائیلی ایئر فورس، اسرائیلی ملٹری تیار بیٹھی ہوئی ہے. یوف گیلنٹ ابھی بھی تل اویو میں بیٹھ کے اس کو مانیٹر کر رہا ہے کہ فورن سے باؤنس بیک ہو تو ہم کیسے ریٹیلیٹ کریں گے، وہیں پہ کیسے روکیں گے. میں نے آپ سے کہا ٹیکنالوجی جو استعمال ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایران کا حملہ ایران میں ہی جا کے دب جائے اور وہ فلائی بھی نہ کر سکے ایران کی حدود سے باہر، اور اسرائیل میں ہی جنگ نہ جائے، یا ایران اور اسرائیل کی بیچ کے حدود میں ہی جنگ نہ جائے، بلکہ جو حملہ ایران واپسی کرتا ہے اس کو اسرائیل وہی روکے اور وہیں تباہ کرے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا، میرے ساتھ جڑے رہیں گے آپ. اللہ کی امان میں.